अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई आज का जो मेरा उन्वान है वो तो थंबनेल पर सब ने देख ही लिया होगा कि सबसे बेहतर मुसलमान कौन। तो इसके लिए मैं एक हदीस पेश करूँगा, फिर उसकी मैं तशरीह के रेफरेंस में कुरान मजीद की आयात और अहादीस मुबारका और नाजुल बलागा से सैयदना अली अलैहिस्सलाम के चंद अक़वाल पेश करूँगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़ लिया जाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे भाई, इस हवाले से जो मैं जिस हदीस की तशरीह करूँगा वो मिशकात में है, हदीस नंबर 6, सही बुखारी में हदीस नंबर 10। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि वो मुसलमान जो अपनी ज़बान और अपने हाथ से दूसरे मुसलमान को महफूज रखे। मैं यहाँ पर मेरे भाई तमहीदन कोई बात कर लूँ कि नबी अलैहिस्सलाम के फरमाने का मतलब सिर्फ़ लोगों को बात समझाना था कि ज़बान और हाथ से मुराद के इंसान का दूसरे की हिफाजत करना है। ज़बान से मुराद इंसान अंदरूनी तौर पर और हाथ से मुराद इंसान बैरूनी तौर पर दूसरे लोगों का खैर ख्वाह हो, ना कि दूसरों को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचे। और यहाँ पर एक बात ये भी है जो काबिल तवज्जो है और काबिल गौर है कि नबी अलैहिस्सलाम ने हाथ से पहले ज़बान का जिक्र किया है कि ज़बान वो अहम हिस्सा है जो दूसरों को तकलीफ़ पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दूसरों की गीबत बयान की जाती है, दूसरों को गालियां दी जाती हैं। तो ज़बान वो पहला आला है और अहम तरीन आला है जो दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और अफसोस के साथ ये बात कहना पड़ रही है कि आज के दौर में वो मुसलमान जो कि प्रैक्टिसिंग मुसलमान है वो भी इस शर से महफूज नहीं है। वो भी अपनी ज़बान से दूसरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, दूसरों को तकलीफ़ दे रहे हैं। तो ज़बान के ऊपर मैं थोड़ी देर गुफ्तगू करूंगा कि ज़बान ही वो हिस्सा है जिससे अल्लाह भी गज़बनाक होता है। मेरे भाई, इसी तरह बाज़ औक़ात हम कोई जुमला सुनते हैं तो बाज़ औक़ात वो कुरान हदीस से भी तायद कर जाता है कि ज़बान से दी गई दूसरे को तकलीफ़ ज़्यादा गहरी होती है बनिस्बत हाथ से। मेरे भाई, ये जुमला बिल्कुल दुरुस्त है। ज़बान ही वो आला है जो अल्लाह के नज़दीक नाकाबिले माफ़ी है। शिर्क जो बहुत बड़ा गुनाह है जिसको अल्लाह ताला माफ़ नहीं करेगा, वो किस चीज़ से जुड़ा हुआ है? वो भी इंसान की ज़बान से जुड़ा हुआ है कि इंसान अल्लाह की ज़ात के साथ शिर्क करता है, दूसरी ज़ातों को अल्लाह के साथ मिलाता है कि या अली मदद, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी मदद, फ़लाँ मुझे पुत्र देगा। मेरे भाई, ये तमाम वो जुमले हैं जो अल्लाह की ज़ात के साथ हम शिर्क कर रहे होते हैं। ये ज़बान से अदा किए गए जुमले होते हैं जो कि अल्लाह ताला के नज़दीक नाकाबिले माफ़ी है। जो शिर्क वो जुर्म है जो ज़बान से अदा किया जाता है। इंसान के ख़यालात का इजहार इंसान ज़बान से ही करता है। इसी तरह सूरतुल मरियम की आयत नंबर 88 से लेकर आयत नंबर सूरतुल मरियम की आयत नंबर 88 से लेकर आयत नंबर 92 तक अल्लाह ताला ने ज़बान से अदा किए गए शिरकिया अल्फाजों की हसासियत बतलाई है कि अल्लाह किस कदर गज़बनाक होता है। आयत नंबर 88 में आता है कि इनका कौल तो ये है कि रहमान ने भी औलाद अख्तियार की है, यकीनन तुम बहुत बुरी और भारी चीज़ लाए हो। करीब है कि इस कौल की वजह से आसमान फट जाए, ज़मीन शक हो जाए और पहाड़ रेजा रेजा हो जाए कि वो रहमान की औलाद साबित करने बैठे हैं। शान रहमान ये है कि वो औलाद ना रखे, यानी रहमान की शान ये है कि उसकी कोई औलाद नहीं। मेरे भाई, अल्लाह ताला ने यहाँ पर ज़बान से अदा किए गए शिरकिया जुमलों पर अपनी सेंसिटिविटी बताई है कि अल्लाह ताला किस कदर गज़बनाक होता है। तो ये ज़बान से ही अदा किया गया जुमला है। ज़बान पहला आला है जिसके ज़रिए तकलीफ़ दी जाती है लोगों को। और यहाँ पर अल्लाह ताला ने बतलाया कि मुझे तकलीफ़ होती है। अल्लाह को तकलीफ़ से मुराद कि ये इतना बड़ा जुमला है कि अल्लाह के नज़दीक नाकाबिले माफ़ी है। और शिर्क वो हसास मामला है कि जिस पर जन्नत और जहन्नुम की बुनियाद खड़ी हुई है, कि जिस शख्स के अकायद शिरकियाँ होंगे वो जहन्नुम में हमेशा हमेशा रहेगा, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे गैर मुस्लिम।
اور میرے بھائی زبان اور ہاتھ سے محفوظ رکھنے کا مطلب ان دونوں کا جب مجموعہ ہوتا ہے، جب انسان ان سے دوسروں کو محفوظ رکھتا ہے تو اسے اخلاق کہتے ہیں، اور نبی علیہ السلام اس اصول پر بھی درجہ اول آنے والے ہیں۔ جس طرح سیدہ عائشہ سے کسی شخص نے پوچھا کہ نبی علیہ السلام کی سیرت بیان کی جائے، نبی علیہ السلام کا اخلاق کیا تھا، تو سیدہ عائشہ نے فرمایا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ نبی علیہ السلام کا اخلاق قرآن تھا۔ نبی علیہ السلام نے خود کو قرآن کے مطابق ڈھال لیا ہے۔ زبان ہی وہ آلہ ہے جس کے ذریعے آخرت کی بنیادیں پلٹی جا سکتی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اکثر عورتوں کو جہنم میں دیکھا۔ تو کسی نے پوچھا کہ وجہ کیا تھی؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ خاوند کی ناشکری کرتی ہیں۔ خاوند کی ناشکری، اللہ کی شکر اور ناشکری کی تو بات ہی نہیں ہوئی۔ تو یہاں پر بھی زبان کا معاملہ۔ اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے 6671 میں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے جنت میں ایک شخص کو مزے لوٹتے ہوئے دیکھا۔ تو اس کی وجہ کیا تھی؟ نبی علیہ السلام نے اس حدیث میں بیان کی کہ اس نے ایک راہ میں سے چلتے ہوئے ایک درخت کو کاٹا جو لوگوں کو تکلیف پہنچاتا تھا۔ لوگوں کو تکلیف سے بچانے کے لیے اس نے اپنے اعضاء کا استعمال کیا، درخت کو کاٹا اور جنت میں مزے لوٹ رہا ہے۔ نہج البلاغہ اہل تشیع و مکتب کی وہ کتاب ہے جو مولا علی علیہ السلام کے خطبوں پر مشتمل ہے۔ نہج البلاغہ کے آخر میں جو اقوال آتے ہیں اس میں زبان کے بارے میں بھی چند اقوال آئے ہیں، وہ میں پیش کروں گا۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ زبان ایک ایسا درندہ ہے جس کو اگر کھلا چھوڑ دیا جائے تو وہ پھاڑ کھائے۔ اسی طرح ایک اور قول آتا ہے کہ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عقل مند کی زبان اس کے دل کے پیچھے ہوتی ہے اور بے وقوف کا دل اس کی زبان کے پیچھے ہوتا ہے۔ یعنی عقل مند بات کرنے سے پہلے سوچتا ہے اور بے وقوف بات کر کے سوچتا ہے، اور یہ بات سے مراد دوسروں کو تکلیف پہنچانا، کسی کے بارے میں بدگمانی کرنا، کسی کے بارے میں غیبت کرنا، کسی کے بارے میں بہتان درازی کرنا۔ زبان کی حفاظت سے ہاتھ کی حفاظت جڑی ہوئی ہے۔ جو شخص زبان کی حفاظت کرتا ہے اس سے یہ امید رکھی جا سکتی ہے کہ وہ ہاتھ سے بھی دوسروں کو محفوظ رکھے گا۔ میرے بھائی، نبی علیہ السلام کی نبوت کی بنیاد ہی اخلاق پر قائم ہے۔ یہ میرا کہنا نہیں ہے، یہ قرآن مجید میں بیان ہوا ہے۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 159 ہے میرے بھائی، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کے باعث آپ ان پر نرم دل ہیں۔ صحابہ کرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ کی رحمت کے باعث آپ ان پر نرم دل ہیں، اگر آپ بد زبان اور سخت دل ہوتے تو یہ آپ کے پاس سے چھٹ جاتے، سو آپ ان سے درگزر کریں۔ یہ آیت غزوہ احد کے موقع پر نازل ہوئے جب چند مسلمانوں سے درا چھوڑنے کی وجہ سے فتح شکست میں تبدیل ہو گئی۔ تو نبی علیہ السلام کی سیرت اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ نبی علیہ السلام تو اتنے اچھے اخلاق کے مالک ہیں کہ صحابہ کرام ان کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، صحابہ کرام ان پر جان نثار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر بالفرض نبی علیہ السلام بد زبان اور بد اخلاق ہوتے تو نبی علیہ السلام کے ساتھ سے ہٹ جاتے، یہ نبی علیہ السلام کا ساتھ نہ دیتے۔ یہاں پر نبی علیہ السلام کی نبوت کی بنیاد اللہ تعالیٰ نے اخلاق بتلائی ہے۔ اخلاق دوسروں کو زبان اور ہاتھ سے محفوظ رکھنے کا مجموعہ ہے۔ اخلاق بہت بڑی چیز ہے میرے بھائی۔ اسی طرح زبان اور ہاتھ سے دوسروں کو تکلیف پہنچانے سے کیا نقصان ہوگا اس کے بارے میں صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا کہ بتاؤ مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے بتلایا کہ مفلس وہ ہے کہ جس کے پاس نہ درہم ہو، مطلب کہ دنیاوی مال و دولت جس کے پاس نہ ہو۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس وہ ہوگا جو قیامت کے روز بے شمار نیکیاں لے کر آئے گا، نماز بھی، روزہ بھی، بے شمار نیکا مال ہوں گے اس کے پاس، لیکن ہوگا یہ معاملہ کہ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، اس نے کسی پر بہتان درازی کی ہوگی، اس نے کسی کا مال کھایا ہوگا، اس نے کسی کا ناحق قتل کیا ہوگا۔ یہاں پر 4 میرے بھائی کام گنوائے گئے، جن میں پہلے 2 زبان سے متعلق ہیں اور دوسرے 2 انسان کے ہاتھ سے متعلق ہیں، کہ انسان دوسرے کو گالی گلوچ کرتا ہے، دوسروں کو برا بھلا کہتا ہے، اور انسان دوسرے پر بہتان درازی کرتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس شخص سے انصاف مانگنے کے لیے وہ لوگ آئیں گے جن سے انہوں نے زیادتیاں کی ہوں گی، کہ کوئی شخص آئے گا اللہ تعالیٰ سے فرمائے گا کہ یا اللہ اس نے مجھے
گالی دی تھی تو میں اس وقت چپ رہا، آج مجھے انصاف چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس کی نیکیاں اس کو دے دو، اس کی چند نیکیاں اس کو دے دو، جس لیول کا گناہ ہوگا اس لیول کی نیکیاں ان کو دے دی جائیں گی۔ اسی طرح دوسرا شخص آئے گا، وہ کہے گا یا اللہ اس نے مجھ پر بہتان باندھا تھا، میری عزت کو پامال کیا تھا، آج میں تجھ سے انصاف کا مطالبہ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس کو بھی نیکیاں دے دو، کیونکہ وہ عدل کا دن ہوگا۔ اسی طرح تیسرا شخص آئے گا تو وہ اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ یا اللہ اس نے میرا ناحق مال کھایا تھا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آج انصاف کا دن ہے، اس کی نیکیاں اس کو دے دو۔ اسی طرح میرے بھائی اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ نبی علیہ السلام کی حدیث میں آتا ہے کہ ابھی قطار باقی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آج چونکہ فیصلے کا دن ہے، اب اپنے گناہ اس پر ڈالتے جاؤ۔ ان لوگ اس قدر اس پر اپنے گناہ ڈال دیں گے کہ وہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ میرے بھائی یہ ہے معاملہ، زبان اور ہاتھ کو محفوظ نہ رکھنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ جہنم میں پھینک دیا گیا۔ وہ شخص جو اس قدر نیکیاں لائے تھا، زبان اور ہاتھ محفوظ نہ رکھنے کی وجہ سے وہ بھی جہنم میں پھینک دیا گیا۔ تو زبان اور ہاتھ سے مراد انسان کا دوسرے کے بارے میں تکلیف پہنچانے کا عمل ہے۔ زبان اور ہاتھ سے مراد انسان جو دوسروں کو تکلیف پہنچانے کے لیے سوچتا ہے، دوسروں کو تکلیف پہنچاتا ہے، فزیکلی باتوں کے ذریعے، دونوں چیزیں اس میں شامل ہیں۔ تو زبان اور ہاتھ کے معاملے میں تمام بھائیوں سے میری درخواست ہے کہ وہ اپنے ہاتھ اور اپنی زبان کو محفوظ رکھیں، تاکہ اس سے کسی دوسرے کی دل آزاری نہ ہو، اس کے ساتھ ناحق زیادتی والا پہلو نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زبان اور ہاتھ کو محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہماری ان تمام اعضاء کو اپنی حفاظت میں رکھتے ہوئے اللہ کے کاموں میں لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فرقہ واریت کی اس لعنت اور نحوست سے بچائے، اور ہمیں مسلم اور مومن بن کر مننے کی توفیق دے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔